سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنگ کی عوام کو بچا لیجئے. میں لعنت بھیجنا چاہتا ہوں ان نام نہادوں پر جو لاہور بیٹھتے ہیں, اسلام آباد بیٹھتے ہیں اور جنگ کی عوام کے خون پسینے کی کمائی کو کھاتے ہیں اور جنگ کی عوام سے ووٹ لے کے وہاں پہ جا کے عیاشی کرتے ہیں اور ان کا حق بھول جاتے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے یہ بنا نہیں سکے گا, ایسی کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی جو پانی پہ تیرے. آپ کہتے ہیں یہ چلا نہیں سکے گا, ایک دوسرے کے گھر میں جاتا ہے, دوسرا تیسرے کے گھر میں جاتا ہے, چوک چوراہوں میں ایک دوسرے کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر آ تو نے بات سنیے. وہ کہتے ہیں کیا, وہ کہتے ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر قاسم سلطان خاتم الانبیاء ڈرامہ سینٹر بنا رہے, جنگ کی تاریخ میں کسی نے نہیں بنایا, کیسے بنا سکتا؟ یہ معاشرے کے وہ منحوس لوگ ہیں, یہ معاشرے کا وہ منحوس کردار ہے جو نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں. اب جنگ بدلے گا, اب جنگ کا ہر نوجوان پڑھے گا, اب جنگ کا ہر بے روزگار نوجوان جس کو ہم آئی ٹی سکل سکھائیں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں, بڑی محفل میں کہہ رہا ہوں, مجھے ایک نوجوان دے دیں جو قائل نہ ہو, جو سست نہ ہو, جو بڑے خواب دیکھتا ہو, جو بڑا سوچتا ہو اور اس کے پاس زیادہ نہیں صرف میٹرک پڑھا ہو, اور 6 مہینے وہ مجھے دے دے. 6 مہینے کے بعد اگر اس کی کمائی کم از کم 30,000 نہ ہوئی تو 30,000 اس کو میں ہر مہینے دوں گا. بنگلہ دیش کہاں نکل گیا, ہمارا ہمسایہ ملک کہاں نکل گیا, چاند سے ہو کے آ گیا, سورج پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے, سمندر میں جا رہا ہے. پچھلے دنوں G20 اجلاس ہوا, نصر حسین بھائی اس اپنا استاد محترم کے بعد جس بندے کی کاوش ہے نصر حسین صاحب, اور ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی, زوم میٹنگ, اور انہوں نے کہا کہ آپ جنگ میں آغاز کریں, جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو بجٹ کم پڑ رہا ہے میں آپ کو بھیجوں گا. کہ کوئی مائی کا لال آئے اور ثابت کر دے کہ اسد فردوسی نے 1 روپیہ مجھ سے خبر لگوانے کی مد میں یا خبر رکوانے کی مد میں یا انٹرویو کرنے کی مد میں لیا ہے, ابھی لے آؤ تلوار اور میرا سر قلم کر دو. انہوں نے اپنی قوم کو بے نظیر انکم سپورٹ کی لائن میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں لگایا, انہوں نے روزگار سکھایا, انہوں نے ہنر سکھایا اور انہوں نے کمایا اور ایکسپورٹس کی. ہمارا پڑوسی ملک 1 دن کا فرق ہے, صرف 1 دن کا فرق ہے, وہ ہم سے الگ ہوا. 1 دن میں ہم نے اس کے بچوں کو اتنا پڑھایا کہ وہ چاند تک جا پہنچا. آج آپ سب کو یہاں پہ بلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس وقت دیکھ کے جائیں میرا کچا گھر ہے, اور میں آپ سب سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب میں مروں گا یہ کچا گھر ہوگا, اور میری جو جائیداد ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں اس کو فیڈز کے نام کیا ہے, یہاں فیڈز کی برانچز ہوں. جو میرے اپنے ہیں انہوں نے بھی میرا ساتھ نہ دیا اور میں فٹ پاتھ پہ سوتا رہا, مستریوں کے ساتھ کام کرتا رہا, اور جس چیز نے میری زندگی میں سب سے پہلے جہاں سے پیسے آئے میں چاہتا ہوں میں اسے اپنی حد تک محدود نہ رکھوں. تم نے تو اس کو پیشہ ور بھکاری بنا دیا. تم قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ تم اس کو 10,000 کی کریانے کی دکان کھول کے دو اور اس کو کہو کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے, بیٹھو عبادت کرو, خوددار بنو, سیلف میڈ بنو, بھیک نہ مانگو. خیال رکھنا کہیں ان لوگوں کی صف میں شامل نہ ہو جانا جو جنگ سے نکلے, جنگ کے بیٹے تھے, جنگ نے ان کو بڑا نام دیا, عزت دی, پہچان دی, سارا کچھ دیا, جنگ سے نکلے اور جنگ کو بھول گئے. وہ بڑے شہر میں چلا گیا, اس نے ایک لالٹین دی. یہ پہلا سلائی سینٹر جس کا ابھی کچھ دیر میں استاد محترم اپنے دست مبارک سے اس کا افتتاح کریں گے, اس کا ہمارا پہلا پلان ہے جنگ میں کم از کم 20 سلائی سینٹر ہم بنائیں. دوسرا بڑا اعلان, انشاءاللہ بہت جلد گڑھ موڑ پہ احمد پور سیال کا آئی ٹی ٹریننگ سینٹر بنائیں گے جس کی لاگت 25 سے 30 لاکھ روپے ہے ایک کی, اور صرف ایک نہیں, انشاءاللہ تعالی ہر تحصیل میں ایک سلائی اپنا آئی ٹی ٹریننگ سینٹر بنائیں گے, شورکوٹ میں بھی, 18 زاری میں بھی اور جنگ میں بھی. اور آخری اور بڑا اعلان, بہت جلد استاد محترم کی قیادت میں انشاءاللہ آئی ٹی یونیورسٹی دیں گے. جنگ کا نوجوان خوددار بنے گا, جنگ کا نوجوان پڑھے گا اور آگے بڑھے گا, جنگ کے نوجوان کو کشکول کی جگہ پہ قلم دیں گے, جنگ کے نوجوان کو کشکول کی جگہ پہ ہنر دیں گے.
کہ جو کوئی بھی انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ کر رہا ہے اس کو کم از کم اپریشیٹ کیجئے، ہمیں اپریشیٹ نہ کیجئے۔ وہ صاحبزادہ صاحب کو جملہ استاد محترم کا کہ ہمیں سرا یہ نہیں، ہمیں سمجھیے۔ اب میں میزبان اسد فردوسی کی جانب بڑھوں گا کہ وہ ایز اے میزبان آگے بڑھیں گے خطاب کے لیے، لیکن اس سے قبل میں بتاتا چلوں جیسا کہ آپ سب یہ پوسٹر دیکھ رہے ہیں، یہاں سمیج آباد کیمپس میں جناب نوازش جنجیانہ سیال صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کے علاقے کا اسد فردوسی اپنے سمیج آباد میں سلائی کڑھائی سینٹر کا آج افتتاح کرنے جا رہا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ گڑھ موڑ پہ آئی ٹی سینٹر بنانے کی طرف یہ پہلا قدم ہے، اور وہ دوسرا قدم ہوگا، جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج کر انہیں سکلفل بنا سکتے ہیں، انہیں ہم ماہر بنا سکتے ہیں، ہم انہیں بھیک سے ہٹا کے ہم انہیں روزگار کی جانب راستہ دکھا سکتے ہیں۔ تو اسد فردوسی جو کہ ایک ہیرا ہے، کسی نے کہا رول ماڈل ہے، کسی نے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، تو یہاں سے اٹھا اور پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں اپنی فیلڈز کی برانچیں کھولی، اور کبھی عارف والا میں، کبھی کسی جگہ وہ بیٹھ کے لوگوں کو سکل سکھا رہا ہے۔ آج دنیا آسمان پہ پہنچ چکی، انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، آئی ٹی کی بنیاد پر انڈیا سب سے آگے چلا گیا۔ بھائی ہمیں پسماندہ رکھا گیا، ہمیں جدید تعلیم سے دور رکھا گیا۔ آگے بڑھ کے ہمیں یہ بتائیں دنیا ترقی کرتے ہوئے کہاں سے کہاں چلی گئی، یا آئی ٹی کی بنیادیں پر دنیا آسمان کو چھو گئے، اور آج ہم ابھی اسی پست و تنزلی میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے بچے آج موبائل سیل فون نہیں چلا سکتے، ہمارے بچوں کو کسی طرح کی، مطلب آپ ایک دکان بھی بلائیں تو وہاں آئی ٹی کا کنڈا موجود ہے، وہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا، کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی۔ تو آئے نا ہم اپنے بچوں کو جدید آئی ٹی کی جانب بڑھائیں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے قابل فخر بات ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا سپوت، آپ کے علاقے کا اسد فردوسی یہی تو بانٹ رہا ہے پورے علاقے میں، کبھی عارف والا میں، تو کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ یہ شخص کمپیوٹر سکھا رہا ہے، یہ شخص روزگار دے رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو شاباش دیں، ہم اس کے گھر میں آ کر آپ لوگوں کو بھی شاباش دیں گے، ان کے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی شاباش دیں گے، ان کے والد صاحب کو بھی شاباش دیں گے، اسد فردوسی کو بھی شاباش دیں گے۔ اسد فردوسی آپ کے نام ایک شعر، اور پھر میں آپ کو کال کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خط، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے زنگ اتار دو، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا۔ علی امجد بھائی، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اب بھی اگر نہ کھلتے تو قیامت کرتے، پھول اب بھی اگر نہ کھلتے قیامت کرتے۔ میری مراد اب کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں شہزادہ اسد فردوسی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے یہ تھوڑی آواز اونچی کر دیں، میں سب سے پہلے تو میرے سامنے جو شخصیات اس وقت موجود ہیں، یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے پہلے بھی یہ تھا کہ ایسا ہوگا کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ میں کچھ زیادہ تو نہیں بول سکتا، انٹرویوز بھی کرتا ہوں، پروگرامز بھی کرتا ہوں، بڑے بڑے سیمینارز میں بھی جا کے بات کرتا ہوں، ٹویٹر سپیسز بھی کرتا ہوں، لیکن یہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ میں ہچکچا رہا ہوں بولنے سے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو معذرت کے ساتھ کافی ٹائم ہو گیا، ہم بس وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں۔ وجہ کیونکہ میرے روحانی باپ یہاں پہ موجود ہیں، سر منیر صاحب، جن کے دست شفقت ہمارے اوپر رہا، جنہوں نے ہمیں پڑھایا۔ اس کے بعد میرے استاد محترم، میرے روحانی باپ ڈاکٹر کاشف سلطان صاحب، اور میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، مجھے رونا آ رہا ہے کہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میرے روحانی باپ چل کے میرے گھر آئے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی میری یہ کامیابی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آج جو ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے کہ موجودہ جو صورتحال ہے، اس میں جو سب سے قیمتی چیز ہے کسی بھی انسان کی، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے، بزنس مین ہے، سوشل ورکر ہے، اس کا کسی بھی
اپنا تنظیم سے تعلق ہے، وہ ہے قیمتی چیز ٹائم. تو آپ سب آپ نے ٹائم نکالا ہے، میں آپ سب کا مشکور ہوں. ہمارے میاں نواز صاحب، ہمارے محترم ہیں دیگر، میں اگر نام لوں سب کے تو بہت لمبا ہو جائے گا. میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. ایک چھوٹا بچہ جو یہاں پہ آیا کھڑا ہے وہ بھی میرا مہمان خصوصی ہے، تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھ سے بولا نہیں جا رہا، بس میں مختصر کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وقت آپ سب نے دے دیا ہے، میری 2-3 باتیں ہیں ان کو آپ نے آواز سے خمسہ کو یہاں پہ موجود رکھتے ہوئے سننا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن کہیں اور ہوں. کھانا بھی آپ سب کا ہے، کھا کے جائیے گا اور اپنا کہیں کھانے کی طرف نہ دھیان ہو، کسی دوسری تیسری چیز کی طرف دھیان نہ ہو. دھیان صرف میری طرف ہو 2 سے 3 چیزیں بس. اس کے بعد میں وائنڈ اپ کر دوں گا. میرے روحانی باپ استاد محترم صاحبزادہ ڈاکٹر کاشف سلطان صاحب خطاب کریں گے اور اس کے بعد ہم افتتاح کر کے اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے. پہلی چیز، یہ میرے پیچھے جو فلیکس لگا ہے تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اس کے شروع میں بھیک نہیں روزگار دو لکھا ہوا ہے. پہلے تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ مشرقی پاکستان جو ہم سے علیحدہ ہوا، ہمارا 1 روپیہ اس وقت بنگلہ دیش کے 2 ٹکے ملتے تو 1 روپیہ بنتا تھا. ہم اس وقت کہتے تھے کہ تیری تو ٹکے کی اوقات نہیں ہے. انہوں نے اپنی قوم کو بے نظیر انکم سپورٹ کی لائن میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں لگایا. انہوں نے روزگار سکھایا، انہوں نے ہنر سکھایا اور انہوں نے کمایا اور ایکسپورٹس کی. ہمارا پڑوسی ملک 1 دن کا فرق ہے، صرف 1 دن کا فرق ہے، وہ ہم سے الگ ہوا. 1 دن میں ہم نے اس کے بچوں کو اتنا پڑھایا کہ وہ چاند تک جا پہنچا. 300 بلین ڈالر کی اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں. اب آپ سنیے گا، 300 بلین ڈالر. اگر ہم 300 بلین نہیں کر سکتے تو 20 سے 25 تو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس مین پاور ہے، 25 کروڑ ہیں، سب سے زیادہ آبادی ہمارے پاس نوجوانوں کی ہے. تو جذبات میں آ گیا ہوں معذرت کے ساتھ. بھیک نہیں روزگار دو، یہ ایجنڈا کیا ہے؟ یہ ایجنڈا وہ ہے کہ جس نے اسد فردوسی کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کیا. آج آپ سب کو یہاں پہ بلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس وقت دیکھ کے جائیں میرا کچا گھر ہے، دیکھ کے جائیں میرا بیل ریڈی میرے والد صاحب جو چلاتے تھے اب نہیں چلا رہے، اس وقت میرے گھر کے باہر کھڑا ہے. اور میں آپ سب سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب میں مروں گا یہ کچا گھر ہوگا اور میری جو جائیداد ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں اس کو فیڈز کے نام کیا ہے، یہاں فیڈز کی برانچز ہوں گی. مجھے کچھ نہیں بنانا. اس وقت جو سچویشن ہے الحمدللہ 20 سے زائد کمپنیوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں آئی ٹی کا. الحمدللہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ اس کم عمری میں کما رہا ہوں. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا کما لوں گا. لیکن میرا ایجنڈا یہ ہے کہ جب مجھے اس غربت نے ڈسٹرب کیا، جب مجھے اپنے ان قریبیوں نے جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے اپنے ہیں، انہوں نے بھی میرا ساتھ نہ دیا اور میں فٹ پاتھ پہ سوتا رہا، مستریوں کے ساتھ کام کرتا رہا. اور جس چیز نے میری زندگی میں سب سے پہلے جہاں سے پیسے آئے میں چاہتا ہوں میں اسے اپنی حد تک محدود نہ رکھوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلاؤں. اب یہ جو ہے نا بھیک نہیں روزگار دو، یہ ہمارا پروجیکٹ، اس کو ہم نے جنگ میں اب شروع کیا ہے. پہلے کیوں نہیں شروع کیا اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. سبب آپ کی توجہ ہے نا. بس تھوڑا سا لمبا اس لیے ہو جاؤں گا، بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا کہ اس وقت میرے سامنے تقریباً سارا جنگ بیٹھا ہے، انفلوئنسرز بیٹھے ہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں پورے جنگ سے خطاب کر رہا ہوں. جنگ میں پہلے کیوں نہیں بنائی برانچز؟ 2.5 سال ہو گئے ہمیں. اس میں ہم آئی ٹی سکلز سکھاتے ہیں بچوں کو، کمپیوٹر سکلز، سلائی کڑھائی کا کام اور بیوٹیشن کا کام. اب یہاں پہ جس برانچ کے افتتاح پہ آپ ہیں، یہاں پہ 20 بچیوں کو بالکل فری، اور 20 بھی وہ بچیاں جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، ان کو بالکل فری سلائی کا کام سکھایا جائے گا. اور سلائی کا کام سکھانے کے بعد ان کو یہ احباب جو اس وقت موجود ہیں، میرے استاد محترم ظفر باجوہ صاحب، چیمہ صاحب، آپ سب احباب کے تعاون سے ان کو بالکل فری سلائی مشین دی جائے گی جس سے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے روزگار کریں گے. اب ایک ہمارے پاس مثلاً خاندان آتا ہے، ہماری نظر میں آتا ہے کہ یہ مستحق ہے، ہمیں اللہ پاک نے توفیق دی ہے. بڑی بات تو توفیق کی ہوتی ہے، ورنہ بڑے بڑے گاڑیوں والے اور بنگلے والوں دیکھے ہیں 10 روپے نہیں دیتے کسی کو. یہ اللہ پاک کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ جس کے دل میں ڈال دے. تو اگر ہمیں اللہ پاک نے توفیق دی ہے اور ہم 5000 کسی خاندان کو دے رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ہم اس کے دشمن ہیں. دشمن اس لیے کہ ہم اس کو بھیک پہ لگا رہے ہیں.
वो उसको 5,000 आपने दे दिया, उसने 1 महीने का राशन ले लिया, 1 महीना वो उसने खाया, उसके पास खत्म हो गया, अगले महीने चाचू अमजद के पास जाएगा, अगले महीने उस्ताद मोहतरम के पास जाएगा, अगले महीने चीमा साहब के पास जाएगा। तुमने तो उसको पेशेवर भिखारी बना दिया। तुम कौम को किस तरफ लेके जा रहे हो? तुम उसको 10,000 की करियाने की दुकान खोल के दो और उसको कहो कि रिज़्क़ के हलाल कमाना ऐन इबादत है। बैठो, इबादत करो, खुददार बनो, सेल्फ मेड बनो, भीख न मांगो। तो मेरा एजेंडा ये है। अब थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि 2.5 साल हो गए इस फलाही तंजीम को, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 9 शहरों में हम काम कर रहे हैं और 10वां ये जंग है। 2.5 साल ये जंग में लेट क्यों हुआ? थोड़ी सी तवज्जो सबब आपकी है ना, अगर तवज्जो है तो तालियां बजा दें। सबकी तवज्जो चाहूँगा, पहले शुरू क्यों नहीं कर सका? मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे रूहानी बाप से डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब से मेरी लाहौर में मुलाकात हुई। वो हमारी तकरीबन तीसरी मुलाकात थी, और उस्ताद मोहतरम ने मुझे मुखातिब किया और फरमाने लगे कि बेटा, बल्कि मैंने दावत दी, सॉरी मैंने सर को दावत दी। हमारी एक सेरेमनी थी पाकपतन शरीफ में। मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे आइडियल हैं, मेरे सर पे इनका साया है, आप सबका साया है, जिस वजह से मैं यहाँ पे आज स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ और इनके ताउन से ये सब कर रहा हूँ। मैं गया दावत देने के लिए, मैंने कहा सर जी बाकी भी मुख्तलिफ लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, आप हमारे आइडियल हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे जंग की शान है, पहचान है, आप भी वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। अच्छा सुनिएगा, तवज्जो है ना सबकी? वो कहते हैं ना कि अच्छा उस्ताद वही होता है जो पहले अच्छा शागिर्द बनता है। यही पॉइंट आप मेरा समझ लीजिएगा, साथ लेके जाइएगा। तो उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया, बेटा मेरी 2 प्रायोरिटीज़ हैं। मुझे ये नहीं कहा मैं आऊँगा पाकपतन, हालांकि बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत रहनुमाई करते हैं मुझे। मैं अगर रात को 2 बजे भी कॉल करता हूँ, अगर सोए हुए हूँ तो सुबह उठ के पहली कॉल मुझे करते हैं, बेटा क्या मसला था मैं बताता हूँ, और पूरी रहनुमाई करते हैं। फरमाने लगे मेरी 2 प्रायोरिटीज़ हैं। पहली मेरी हॉस्पिटल की ड्यूटी, जिना हॉस्पिटल लाहौर, और दूसरा जंग। तवज्जो नहीं किया आपने, तवज्जो नहीं की। मेरी 2 प्रायोरिटीज़ हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं लानत भेजना चाहता हूँ उन नाम निहादों पर जो लाहौर बैठते हैं, इस्लामाबाद बैठते हैं और जंग की आवाम के खून पसीने की कमाई को खाते हैं, और जंग की आवाम से वोट लेके वहां पे जाके अय्याशी करते हैं और इनका हक भूल जाते हैं। एक तो अजीम शख्सियत मेरे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, बेटा मेरी 2 प्रायोरिटीज हैं। पहली मेरी जॉब, मेरी हॉस्पिटल की ड्यूटी, और दूसरा जंग। उसके बाद मैंने इसरार नहीं किया। मैंने अर्ज किया कि अच्छा उस्ताद बनने के लिए ज़रूरी है कि अच्छा शागिर्द बनो। तो मैंने सोचा कि मुझे अच्छा शागिर्द बनना होगा, और उसके बाद मैंने इसरार नहीं किया कि आप किसी भी ज़िले में हमारी सरमनी में आए। बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। अब उसके बाद फरमाने लगे, तायीद करेंगे मेरी बात की, सामने बैठे हैं, फरमाने लगे मेरे लिए एजाज़ की बात है, वो बैठे हैं और उनके सामने मैं खिताब कर रहा हूँ। फरमाने लगे बेटा याद रखना, पहले फरमाया कि आपने अभी तक जंग में क्यों काम नहीं शुरू किया? आप मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, जंग इस चीज़ का ज़्यादा हकदार है। मैं अगर उस वजात में पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, गर्मी भी है, आप लोग कहेंगे कि असद फिरदौसी हमारे गले ही पड़ गया, इसके पास आना ही नहीं था। तो मैं वाइंड अप करता हूँ, वो उस डिबेट में नहीं जाता, उसका मैं एक वीडियो मैसेज बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो फरमाने लगे बेटा क्यों नहीं जंग में आगाज करते? मैंने वजूहात बताई। उसके बाद फरमाने लगे बेटा ख्याल रखना, तवज्जो कीजिएगा सारे अहबाब, फरमाने लगे बेटा ख्याल रखना कहीं उन लोगों की सफ में शामिल ना हो जाना जो जंग से निकले, जंग के बेटे थे, जंग ने उनको बड़ा नाम दिया, इज्जत दी, पहचान दी, सारा कुछ दिया, जंग से निकले और जंग को भूल गए और अपने नाम के साथ जंग लिखना भी छोड़ दिया। वो लाइन मैंने अपने पल्ले बांध ली और उस दिन से मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी। अब आगे आ जाता हूँ। हमारे एक आईटी सेंटर की जो एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, जिसमें हम कंप्यूटर लैब बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं, 25 से 30 लाख है। बाकी शहरों में जो हमारी ब्रांचेज हैं, मकामी पॉलिटिशियंस ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और हमारे इलाके के पॉलिटिशियंस को मैं फिर वो कहते हैं कि बुरा मान जाएंगे अगर मैं कहूँगा तो शायद तौफीक नहीं है, तो अगर किसी को है तो इतनी उस तरह से हमने कोशिश भी खैर नहीं की, तो मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे हमने आप लोगों के तामुन से और अपने बलबूते पे करना था।
میں یہاں پہ 3-4 بڑے اعلان آج کر رہا ہوں استاد محترم کی موجودگی میں، آپ سب کی موجودگی میں۔ ہم نے کوشش کی، میرے کچھ عزیز ہیں جو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے، اور کچھ پاکستان سے باہر بھی رہتے ہیں، ان کی کمپنیز ہیں جس میں سر فہرست ان کے گلوبل ہے، نفر حسین صاحب کی کمپنی جس کا IT کا کام سارا الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، زوم میٹنگ، اور انہوں نے کہا کہ آپ جنگ میں آغاز کریں، جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو بجٹ کم پڑ رہا ہے میں آپ کو بھیجوں گا۔ نصر حسین بھائی اس اپنا استاد محترم کے بعد جس بندے کی کاوش ہے، نفر حسین صاحب، اس کے بعد ظفر باجوہ صاحب، چیمہ صاحب، اور آپ سب یوتھ کمیٹی گڑھ مراجہ، شاہد بھائی، آپ سب کے نام لوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال ہم نے سر آغاز کر دیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نہ تو اس سے ہمارا مقصد سیاست ہے، نہ ہم نے لینے ہیں ووٹ، نہ بنانا ہے اپنا نام، نہ کمانے ہیں پیسے، کیونکہ نہ کوئی فیس ہے، بالکل فری ہے، نہ ہم نے کرنی ہے سیاست۔ تو ہمارا مقصد ہے صرف اور صرف خدمت خلق۔ اسد فردوسی کی زندگی کا صرف یہ مقصد ہے کہ مجھے اللہ پاک اس قابل بنائے کہ میں اس ملک میں غربت کا خاتمہ کر سکوں، میں اس ملک کی قوم کو، نوجوانوں کو اپنی طرح خوددار بنا سکوں، ان کو کہوں جھکو نہیں، ڈرو نہیں، سامنے والا زمینی خدا ہے اس کی آنکھ میں آنکھ ملاؤ، اور انشاءاللہ میں اس میں بھرپور کردار ادا کروں گا۔ تو ہم نے اس کا آغاز کر دیا۔ پہلا اعلان، یہ پہلا سلائی سینٹر جس کا ابھی کچھ دیر میں استاد محترم اپنے دست مبارک سے اس کا افتتاح کریں گے، اس کا ہمارا پہلا پلان ہے جنگ میں کم از کم 20 سلائی سینٹر ہم بنائیں۔ پہلا اعلان، میرے خیال تھک گئے ہیں یا غصہ کر گئے ہیں کہ لڑکا تو کھڑا ہی ہو گیا۔ 20 سلائی سینٹر، اور یہ جو علاقہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں دیکھ لیں آس پاس بچیوں کے لیے کوئی کالج نہیں ہے، یہ محروم علاقہ ہے، کبھی یہ شور کوٹ کے حلقے میں چلا جاتا ہے، کبھی احمد پور سیال کے حلقے میں، اور اس کو کبھی یہ بہت دنوں بعد، بہت عرصے بعد یہ ایک چھوٹی سی روڈ بنی ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو وابڈا ہے، الیکٹریسٹی ہے، جو عمران بھائی اکثر لیتے رہتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ غصہ بھی کرتے ہیں، تو اس کو آئے ہوئے بھی میرے خیال میں ابھی 1 سے 1.5 سال ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ اور اس طرح کے وہ علاقے جو دریائی علاقے ہیں، تھل کے علاقے ہیں، وہاں پہ ہم کم از کم 20 سلائی سینٹر بنائے، اور ان میں جن بچیوں کو میرٹ کی بنیاد پہ، میں گھر آیا، میں نے مسجد میں اعلان کروایا، ہمارے گھر لائن لگ گئی بچیوں کی، تقریباً کو 40 کے قریب بچیاں آ گئیں، اور ہم نے اس وقت تک صرف 13 ایڈمیشن کیے ہیں، جبکہ 20 ہونے ہیں، صرف 13 کیے ہیں، باقی کو ریجیکٹ کیا ہے۔ کیوں؟ خود جا کے ان کے گھر کو وزٹ کر کے کہ جو زیادہ حقدار ہیں ہم ان کو اس میں داخلہ دیں اور ان کو سکھائیں، اور اس کے بعد سلائی مشین دیں۔ اس سینٹر میں 20 بچیوں کو بالکل فری سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جائے گا، اور ان کو سلائی مشین دی جائے گی۔ اب آگے آتے ہیں کہ جب سلائی مشین دے دی جائے گی تو وہ ان کی آمدن کا کیا ذریعہ ہوگا؟ ایک تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آس پاس کے لوگوں کے کپڑے سی کے 4 پیسے بنائیں گی، رزق حلال کمائیں گی۔ دوسرا، ہمارا سلائی سینٹر جو سب سے بڑا ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے بہاول نگر میں، جس کو میڈم شائستہ ضیاء صاحبہ اس کو مینیج کرتی ہیں، ہماری سلائی کی وہ انچارج ہیں تمام برانچز کی، اس میں الحمدللہ ہم مختلف اضلاع میں مختلف سکولز، کالجز اور دیگر فرمز کے ساتھ ان کو یونیفارم سلائی کر کے دیتے ہیں۔ تو ان بچیوں کو جب یہ ایکسپرٹ ہو جائیں گی تو ان کو ہم اس طرف بھی لے کے جائیں گے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ گھرانے، ابھی جو صورتحال ہے عصر حاضر میں مہنگائی کی، بے روزگاری کی، ہم اگر اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، اچھی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اچھا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، اچھا ٹھنڈا کمرہ ہے جس میں ہم سو رہے ہیں، تو اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہماری کوئی اس میں بڑائی نہیں ہے، اللہ پاک کی توفیق ہے، اس کی عطا ہے۔ اس نے امتحان کے لیے ہمیں یہ چیزیں دی ہے کہ کل کو ہم نے اندر جا کے اس چیز کا امتحان دینا ہے۔ بالکل وائنڈ اپ کرتا ہوں، 20 یہ بنائیں گے۔ دوسرا بڑا اعلان، انشاءاللہ بہت جلد گڑھ موڑ پہ احمد پور سیال کا IT ٹریننگ سینٹر بنائیں گے، جس کی لاگت 25 سے 30 لاکھ روپے ہے ایک کی، اور صرف ایک نہیں، انشاءاللہ تعالی ہر تحصیل میں ایک سلائی اپنا IT ٹریننگ سینٹر بنائیں گے، شور کوٹ میں بھی، 18 ہزاری میں بھی اور جنگ میں بھی۔ اور آخری اور بڑا اعلان، آپ سب لوگوں کے تعاون سے، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت عزت دے دی ہے، بہت پیسہ بھی دے دیا ہے۔ میرے یہ جس فیملی سے میرا تعلق ہے، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، علاقے میں لوگ ہمارا مذاق بناتے ہیں، ہم کوئی وہ بلوچ نہیں ہیں، ہم سیال نہیں ہیں، ہماری کوئی بڑی، ہم فقیر ہیں،
समेजा फकीर, लेकिन ये खुददार लोग हैं, ये भट्ठों में काम करते हैं, ये मिलों में काम करते हैं, ये खून पसीने की कमाई से पैसे कमाते हैं और इनकी इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनके पास पैसा और शोहरत नहीं है, और मेरा इस घराने से ताल्लुक है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा घर देख के जाएं, जब मैं मरने लगूं तो आके देख लेना कि जो हम उस दिन देख के आए थे 16 सितंबर को, उसमें अगर एक ईंट भी ज्यादा लगी हो तो कहना बड़ा हरामखोर था, गालियां निकालना और उस ईंट को उठा लेना। वो ईंट मेरी नहीं होगी, वो आवाम की होगी। उस ईंट को उठा लेना, वो ईंट मेरी नहीं होगी, वो ईंट अवाम की होगी। आखिरी और बड़ा ऐलान, बहुत जल्द इंशाल्लाह, जितना जल्दी मुमकिन हो सका जंग को, उस जंग को जो 173 साल जिसकी तारीख है, जिसके साथ हमेशा सौदेली माँ जैसा रवैया बरता गया, जो सरगोजा से लेके मुल्तान तक फैला हुआ था और अब 4 तहसीलों पे मुश्तमिल है और अपनी बका की जंग लड़ रहा है, जिसके सियासतदान, नाम नेहाद सियासतदान, हर टेन्योर में वजीर भी रहे, मुशीर भी रहे, उनके आगे पीछे पुलिस मोबाइल घूमती रही जैसे कोई वो प्राइम मिनिस्टर लग रहे, उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। उन लोगों ने जंग को कुछ न दिया। उस जंग में बहुत जल्द उस्ताद मोहतरम की क़यादत में IT यूनिवर्सिटी देंगे, इंशाल्लाह IT यूनिवर्सिटी देंगे। जंग का नौजवान खुददार बनेगा, जंग का नौजवान पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। जंग के नौजवान को कशकोल की जगह पे कलम देंगे, जंग के नौजवान को कशकोल की जगह पे हुनर देंगे। एक और बात मेरी नजर पड़ी है शहरोज हाजिक भाई पे, इनकी खिदमात को मैं सराहते हुए एक जुमला कहूंगा। मेरे ऐनी शायद हैं शहरोज भाई और राना खालिद भाई। आज से तकरीबन कोई 3 साल हुए शहरोज भाई जब हमने गढ़ महाराजा में सरमनी की थी। मेरी एक छोटी सी दुकान थी गढ़ महाराजा, मैंने उसको खत्म किया और ये प्रोजेक्ट शुरू किया और मीडिया में आया। मैंने एक पहली सरमनी की थी गढ़ महाराजा में, बस वाइंड अप कर रहा हूँ, तो जो सब की है ना, बहु मैरिज हाल गढ़ महाराजा में, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से लोग वहाँ पे आए, मैं तकरीर कर रहा था, शहरोज हाजिक भाई बैठे थे, ये खड़े हुए, इन्होंने माइक लिया, इन्होंने सवाल भी किया, इस बात की तायीद करेंगे। मेरी ख्वाहिश थी कि उस तकरीर को मैं यहाँ पे चलाऊँ, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और आप लोग गर्मी में बैठे हैं तो मैं मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं शहरोज भाई को कहता हूँ कि वो इस बात की तायीद करेंगे। मैंने वहाँ पे तकरीर की, मैंने कहा कि अगर कोई गरीब, किसी गरीब के साथ कोई वडेरा जागीरदार ज्यादती करता है तो उसको ये इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो हमारे पास आए और हम उसके खैर खाएं, हम उसके साथ जाएंगे और उसके हक की आवाज़ उठाएंगे। उसके बाद जो मैंने लाइन बोली, राना खालिद साहब और शहरोज भाई इस चीज़ की गवाही देंगे, इसकी तायीद करेंगे। मैंने कहा कि सहाफत में मेरे ऊपर, तवज्जो कीजिएगा आप, मैंने गुजारिश की कि सहाफत में मेरे ऊपर अगर 1 रुपए की भी करप्शन साबित हो जाए तो मेरा खून भी इस कौम पर माफ है। शहरोज भाई, मैंने कहा, शहरोज भाई इस चीज की तायीद कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले गढ़ महाराजा में जब इस काम का आगाज किया तो मैंने कहा कि सहाफत में मेरे ऊपर 1 रुपए की भी करप्शन साबित हो जाए तो मेरा खून भी आप लोगों के पे माफ है। शहरोज भाई ने माइक लिया, इन्होंने कहा कि कल आप किसी के साथ, यहाँ की हमारी जो सहाफत है वो समोसों पे बिक जाती है, कल आप किसी के साथ समोसे लेके ऐसा कर लेंगे। मैंने कहा मेरा सर कल अपना, मेरी गर्दन कलम कर देना, सर तन से जुदा कर देना, मुंह पे बैठे हैं तायीद करेंगे। और आज 3 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बाप खड़ा है, मेरे वालिद मोहतरम, उनको देख लें बुजुर्ग, जिन्होंने बैल रेडी चला के इलाके में जाके पूछे 5 वक्त के नमाजी, और जिन्होंने बैल रेडी चला के हक हलाल की कमाई खिलाई है। और मेरे साथ, पहले उस बात को वाइंड अप कर लूं, वालिद साहब की 2 बातें मैं लाजमी कहूंगा। तो शहरोज भाई ने कहा, और आज 3 साल हो गए हैं और आप सबके सामने ऑन द रिकॉर्ड इस वक्त लाइव चल रहे हैं, कैमरे की आंख में कह रहा हूं कि कोई माई का लाल आए और साबित कर दे कि असद फिरदौसी ने 1 रुपया मुझसे खबर लगवाने की मद में या खबर रुकवाने की मद में या इंटरव्यू करने की मद में लिए, अभी ले आओ तलवार और मेरा सर कलम कर दो। मुझे नहीं चाहिए कुछ, अल्लाह पाक ने बहुत दिया है। अब मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा। वालिद मोहतरम मेरे साथ सिर्फ एक चीज पे नाराज होते हैं। मैं मदरसे में, इन्होंने मुझे पढ़ाया, तो जब मैं मदरसे से घर आता था तो मैं एक दिन ना, मुझे याद है, ये सामने वो एक कनाल जमीन है, वहाँ पे कपास लगा, माजरत मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। मैं ना वहाँ पे, वो गोडी कहते हैं हमारी जंग की जुबान में, सर जी, वो मैं करने लग गया। तो अब्बू आए ना, घर सामने खड़े सुन रहे हैं, तो अम्मी के पास गए और मैं वहाँ पे सुन रहा था। अम्मी को लड़ाई करने लग गए, गुस्सा करने लग गए कि जी आपने क्यों कहा है असद को कि वो काम करे।
انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا. میرے پاس آئے اور مجھ سے وہ لے لی اور مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے, میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ جو ہے نا اس کو ہم کئی کہتے ہیں جنگ کی زبان میں, یہ نہیں قلم دینی ہے. اور میں ہر موڑ پہ, جب میٹرک کے بعد میں نے انٹر میں ایڈمیشن لیا تھا, وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے, میں نے چھوڑ دیا تھا, اسلام آباد مزدوری کرنے چلا گیا تھا. یہ ریسنٹلی میں نے اپنی اسٹڈی کو دوبارہ سٹارٹ کیا, تقریباً 3-4 سال بعد پہلی سکیل سیکھی اور ایک چھوٹی سی دکان آگے بنائی. اس کے بعد دوسری چیز, میرے دوسرے استاد محترم جنہوں نے مجھے گرافکس کا کام سکھایا, سر عمار یاسر صاحب اس وقت موجود ہیں, جنہوں نے کام سکھایا اور ان سے ہم فلیکس پرنٹ کروا کے آتے تھے اور ایک سکول میں پڑھاتا تھا. بہرحال بہت لمبا ہو جائے گا, میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. استاد محترم کا خطاب, اس کے بعد ہم افتتاح کرتے ہیں. تو یہ میری چند گزارشات تھیں. اس کے بعد میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں, اور آگے بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے, ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے, اور انشاءاللہ جنگ کا نوجوان پڑھے گا, اس کے ہاتھ میں ہم قلم کی جگہ پہ, کشکول کی جگہ پہ ہنر دیں گے, قلم دیں گے. چاچو امجد کا بہت شکریہ, میرے بھائی روح اللہ کاظمی صاحب, رائن سر صدیقی صاحب, عمر فاروق صاحب, رانا شاہد صاحب, رانا خالد صاحب, اور میرے ایک اور بہت بڑے محسن, معذرت میں پہلے نام لینا بھول گیا, سر علی امجد چودھری صاحب, جنہوں نے بغیر کسی لالچ و مطلب کے ہر وقت میری استاد محترم کی طرح رہنمائی بھی کرتے ہیں, اور یہاں سے گئے بھی صحیح, تمام برانچز کا اپنا وزٹ بھی کیا اور اس کی باقاعدہ طور پر کوریج بھی کی. کیونکہ ہم جو غریب لوگ ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا کام نا کسی جگیردار کا بیٹا کرتا, کسی ایم پی ایم این اے کا بیٹا کرتا, تو یہاں پہ جو یہ اپنا انتظامات ہوئے ہیں یہ بہت بڑے ہوتے اور اس میں ان گنت لوگ ہوتے. اور پھر ہر میڈیا والا, ہر یوٹیوبر, ہر 2% کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہاں پہ اپنا کیمرہ آن کرتا اور کہتا تاریخ میں انوکھا کارنامہ ہو گیا. ناظرین, آج تک ہم دیکھ رہے تھے کہ جگیردار کی اولاد سوتی تھی, آج تک ہم دیکھ رہے تھے کہ جگیردار کی اولاد ایسی کمرے میں سوتی تھی, یہاں پہ انوکھا کارنامہ ہو گیا. فلاں بڑے آدمی کے بیٹے نے تاریخ بدل دی اور یہ کام شروع کر دیا. بے شک اس کے الیکشن پبلسٹی ہو, اگلے دن اس کا خاتمہ ہو جائے, لیکن یہاں ایک اسد فردوسی ہے. یہاں اسد فردوسی جیسے یہاں پہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا, یوتھ کمیٹی کا مراجع رانا خالد بھائی کے پاس میں گیا, میں نے کہا خالد بھائی میڈیا پہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے؟ فرمانے لگے اسد بھائی ہمارے جو میڈیا والے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں, ان کو جو کھانا کھلانا ہے اور 4 پیسے دینے ہیں, اسی سے ہم نے 2-4 مستحق گھرانوں کو راشن دے دینا ہے, اسی سے ہم نے مستحق گھرانوں کی مدد کر دینی ہے. تو میں اگر جو 5000 ادھر لگانا ہے اسد بھائی وہ ادھر کیوں نہ لگاؤں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. تو میں یہاں پہ ایک آخری پیغام دوں گا جنگ کے تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو. اس وقت جنگ کی تقریباً تمام فلاحی تنظیموں کا کم و بیش ایک رکن میرے سامنے بیٹھا ہے. جنگ کے تقریباً تمام انفلوئنسرز اس وقت بیٹھے ہیں, اگر سارے نہیں تو آدھے ضرور بیٹھے ہیں. اس وقت لائیو چل رہا ہے, کیمرے کی آنکھ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا ہاتھ چھوڑ کے, وہ یہ کہ جنگ کے لیے مہربانی کر لیجئے, تھوڑا سا تعاون کر لیجئے گا ان لوگوں کا جو اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں, جن کا مقصد اپنے لیے جینا نہیں ہے. آپ ان کو, میں ایک اور جملہ اکثر کہتا ہوتا ہوں, استاد محترم کا جملہ ہے, میں اس کو استاد محترم کی موجودگی میں دہرا دیتا ہوں کہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہمیں سرائیے نہیں, ہمیں سمجھیے. ہمیں سرائیے نہیں, داد نہ دیجئے. آپ کی داد سے ہم زیادہ کام بھی نہیں کریں گے, اور تو زیادہ تو شاید کر لیں لیکن تھوڑا نہیں کریں گے. اسد فردوسی کے دل میں جو جذبہ ہے, اسد فردوسی کے سر میں صاحبزادہ کاشف سلطان صاحب کا ہاتھ ہے. اسد فردوسی نہیں رکے گا, اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑے گا اور عوام کی فلاح کے لیے لڑے گا. لیکن خدارہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنگ کی عوام کو بچا لیجئے. جگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہو چکا, اس کو اب آگے نہ بڑھنے دیجئے. جو بھی عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے اس کا ساتھ دیجئے اور اس کو اپریشیٹ کیجئے. اور آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, استاد محترم کا پروجیکٹ خاتم الانبیاء ہاسپٹل اینڈ ٹراما سینٹر, جن لوگوں کے علم میں ہے وہ تو پہلے جانتے ہیں, جن کے علم میں نہیں ہے ان کو بتا دوں. جنگ کا ایک انقلابی پروجیکٹ ہے اور اس کا استاد محترم نے آغاز کیا, اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے, اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے. اب اس کے اوپر آخری بات توجہ کیجئے گا, اس کے اوپر کچھ لوگ, وہ لوگ جن کو میں گالی نہیں دینا چاہتا, جن کا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تربیت پہ مجھے انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے, وہ ان لوگوں نے تنقید شروع کی. کسی نے کہا جی کہ یہ صحیح لوکیشن پہ نہیں بن رہا, کسی نے کہا کہ اس چیز کی ابھی ضرورت نہیں ہے. ان کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں,
توجہ ہے نا سب کی. ایک میری طرح کا غریب نوجوان تھا, وہ سمجھیے گا وہ اس طرح کے چھوٹے سے پسماندہ علاقے میں رہتا تھا, وہ کسی بڑے شہر چلا گیا. بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں, آخری بات میاں صاحب آپ کی موجودگی میں, وہ بڑے شہر میں چلا گیا. اس نے ایک لالٹین دی, اس نے ایک وہاں پہ روشنی نہیں تھی, بجلی نہیں تھی, اس نے لالٹین لے آیا ایک اور اس نے اپنے گھر میں جلا دی. توجہ ہے نا سب کی. بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں, آپ کی ذمت تمام کر رہا ہوں. اس کے بعد افتتاح اور پھر کھانا سب کے لیے بنایا ہوا ہے, سب کھا کے جائیں گے, کوئی کھانا کھائے بغیر نہ جائے. وہ گئے شہر میں, اس نے ایک لالٹین لے کے آیا. وہ نوجوان ایک لالٹین لے کے آیا, اس نے رات کو اپنے گھر میں جلائی. اس کے گھر میں ہوئی روشنی, توجہ سب کی ہے نا, اس کے گھر میں ہوئی روشنی. ہمسایوں نے دیکھا میرے گھر میں اندھیرا, تیرے گھر میں روشنی کیوں؟ میرے خیال میں توجہ نہیں ہے. اگر توجہ ہے تو تالیاں بجا دیں. عالم دین نہیں ہوں, ذاکر نہیں ہوں, بہت بڑا مقرر نہیں ہوں, بس کوشش کر رہا ہوں کہ استاد محترم کے سامنے میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں 2-4 جملے بولوں. بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں. ہمسایوں نے دیکھا ہمارے گھر میں اندھیرا, تیرے گھر میں روشنی کیوں؟ توجہ کیجئے گا, اب ان کے پاس 2 آپشن تھے. پہلا یہ کہ سفر کر کے جنگل کا کاٹیں, سفر دریا کو کراس کریں, شہر میں جائیں, لالٹین لے کے آئیں. اس کے لیے مشقت ہوگی, اس کے لیے محنت ہوگی, اس کے لیے ان کو اپنا سکون جو ہے وہ برباد کرنا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا, خرچہ کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات, وہ قائل ہیں اور ان کو اپنی قائلی کو ایک بار سائیڈ پہ رکھ کے شہر جا کے لالٹین لینی پڑے گی. اور ناظرین کرام, دوسرا آپشن تھا کہ اس کی بجھا دو. ان کے لیے یہی آسان تھا اور انہوں نے دوسرے کی بجھا دی. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. جب ایک کشتی نہیں بنی تھی, اور آخری بات بنانے کے لیے ایک میرے جیسا انقلابی نوجوان جس کے سر پہ استاد محترم جیسے انقلابی رہنماؤں کا ہاتھ تھا, وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا میں ایک ایسی چیز بناؤں گا جو پانی پہ تیرے گی. میں ایک ایسی وائنڈ اپ کر رہا ہوں, میں ایک ایسی چیز بناؤں گا چاچو امجد جو پانی پہ تیرے گی. انہوں نے کہا واہ, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, This is impossible, ناممکن ہے. آج تک کسی نے کوئی ایسی چیز بنائی ہی نہیں جو پانی پہ تیر سکے. پانی پہ تو جو چیز ہم پھینکتے ہیں وہ تو ڈوب جاتی ہے, تم کیسے ایسی چیز بنا لو گے؟ اس نے ہمت نہیں آ رہی, اور اس نے ایک کشتی بنانے پہ کام شروع کر دیا. استاد محترم سر حاجی منیر صاحب, اس نے کشتی بنانے پہ کام شروع کر دیا. اس نے دن رات ایک کر کے محنت کی اور کشتی بنا لی. وائنڈ اپ کر لوں, جب اس نے کشتی بنا لی تب کہنے لگے اب یہ چلا نہیں سکے گا. پہلے کہہ رہے تھے یہ بنا نہیں سکے گا, ایسی کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی جو پانی پہ تیرے. اب کہتے ہیں یہ چلا نہیں سکے گا. ایک دوسرے کے گھر میں جاتا ہے, دوسرا تیسرے کے گھر میں جاتا ہے, چوک چوراہوں میں ایک دوسرے کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر آ, تو نے بات سنیے. وہ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر قاسم سلطان خاتم الانبیاء ڈرامہ سینٹر بنا رہے, جنگ کی تاریخ میں کسی نے نہیں بنایا, کیسے بنا سکتا ہے؟ تو وہ کس طرح سے کشتی بنا سکتا ہے؟ جب بن گئی تو کہنے لگے کس طرح سے تیرے گی, یہ تو ڈوب جائے گی. ہنس رہے تھے اس کے اوپر, اس کے حوصلے پست کر رہے تھے. اس نے پانی میں چھوڑی, وہ تیر گئی. اب جب تیر گئی تو کہنے لگے تھوڑی سی آگے جا کے ڈوب جائے گی. ناظرین کرام, وہ چل گئی, وہ نہیں ڈوبی. اس پہ بھی انہوں نے چپ نہیں کی, اور آخر پہ انہوں نے ایک بات کی کہ اس نے بنا تو لی ہے, اب میں مانوں اس کو اپنا باپ کی دریا کے درمیان میں بریک لگا کے دکھائے. یہ معاشرے کے وہ منحوس لوگ ہیں, یہ معاشرے کا وہ منحوس کردار ہے جو نہ خود کچھ کرتے ہیں, نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں, نہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہیں, نہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, نہ ان کو مالی سپورٹ تو بہت دور, اخلاقی سپورٹ بھی نہیں کرتے. ہمیں ان سے ڈرنا نہیں ہے, ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور استاد محترم کی نگرانی میں, ان کی سرپرستی میں, ظفر باجوہ صاحب کی, چیمہ صاحب کی, آپ سب کی قیادت میں ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ اب جنگ بدلے گا, اب جنگ کا ہر نوجوان پڑے گا, اب جنگ کا ہر بے روزگار نوجوان جس کو ہم آئی ٹی سکل سکھائیں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں, بڑی محفل میں کہہ رہا ہوں, مجھے ایک نوجوان دے دیں جو قائل نہ ہو, جو سست نہ ہو, جو بڑے خواب دیکھتا ہو, جو بڑا سوچتا ہو, اور اس کے پاس زیادہ نہیں صرف میٹرک پڑھا ہو, اور 6 مہینے وہ مجھے دے دے. 6 مہینے کے بعد اگر اس کی کمائی کم از کم 30,000 نہ ہوئی تو 30,000 اس کو میں ہر مہینے دوں گا.
आप सबकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, मेरे घर आ जाना, कहना असद में हमने आपको लड़का दिया था वो नहीं कमा रहा, ओ भाई कमाने की तरफ आओ। बांग्लादेश कहाँ निकल गया, हमारा हमसाया मुल्क कहाँ निकल गया, चांद से होके आ गया, सूरज पे जाने की तैयारी कर रहा है, समंदर में जा रहा है। पिछले दिनों G20 इजलास हुआ जिसमें वहाँ पे दुनिया की 20 बड़ी मईशतें वहाँ पे बैठी सर जोड़ के, और माहिरीन के मुताबिक, आलमी माहिरीन के मुताबिक आने वाले 5 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। तो हम कहाँ खड़े हैं? आखिर पे मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो कोई भी इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ कर रहा है उसको कम अज कम अप्रिशिएट कीजिए, हमें अप्रिशिएट न कीजिए। वो शहजादा साहब का जुमला उस आदि मोहतरम का कि हमें सरा ये नहीं, हमें समझिए वमा अलैना इल्लल बलाग। हर डिबेटर के बाद इमरान महदी का दिल चाहा कि शायद किसी ने को कमी कुताई छोड़ी है तो मैं पुर कर दूं। असद क्या बात है, भरपूर तालियां बजा दें असद के लिए। यकीनन असद की तकरीर के शुरू के इख्तिसाबात में से अली अमजद अभी तो ये कह रहा था कि इतने सारे असातिज़ा कराम की मौजूदगी में मेरे अल्फाज साथ नहीं दे रहे, मैं सही पढ़ नहीं सकूंगा। भाई अब अभी तो आप सही पढ़ नहीं सके, जब आप सही पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, पटाख होगा। भाई तालियां बजा दे इसके लिए। तो यही कह रहे थे ना कि सच कहूँ ये उन्वान बुरा लगता है। सर जी, अगर सच कहूँ ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। और उसके बाद यकीनन ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सब ने यही तैयार कर रखा है, पीछे मुड़ के हमने नहीं देखना। अब हम आगे निकल चुके हैं, ब्लॉक करो तनकीदें, लॉक करो अपनी बातें, हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं और हम आगे बढ़े हैं क्योंकि हमारी रहनुमाई कोई आपसे बड़ा कर रहा है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं और बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा आईटी के हवाले से हमने ये अहद करना है, असद के साथ मिलकर चलना है ताकि हम आईटी की बुनियादों को सामने रख के अपनी भी और अपने आने वाली नस्लों की भी रहनुमाई कर सकें। ये असद फिरदौसी, ये आपके इलाके का, मैं अक्सर प्रोग्राम्स पे कहा करता हूँ कि सच्ची लगन इंसान को जमीन से उठाकर आकाश की बुलंदी तक पहुँचा देती है। और ये जो हम है ना एहसास में जलते हुए लोग, ये जो हम है ना एहसास में जलते हुए लोग, अगर जमीन ज़ाद न होते तो सितारे होते।